ایران کا اسرائیل کے خلاف وعدہ، صادق سوم آپریشن، صہیونی ریاست پر تہران کی میزائلوں کی بارش، تل ابیب اور یروشلم سمیت مختلف شہروں پر 200 سے زائد بیلسٹک میزائل داغے۔ ایران نے اسرائیل کے 150 سے زائد مقامات کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی وزارت دفاع کے ہیڈ کوارٹرز کے نزدیک آگ اور دھواں۔ اسرائیلی میڈیا کی ایرانی حملے میں خاتون سمیت 3 افراد ہلاک اور 70 سے زائد زخمی ہونے کی تصدیق۔ اسرائیل کا شہریوں کو پناہ گاہوں میں رہنے کا حکم۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیل کا کوئی حصہ محفوظ نہیں رہے گا۔ 2 اسرائیلی جہاز گرانے اور خاتون پائلٹ گرفتار کرنے کا دعویٰ۔ ایرانی دارالحکومت تہران ایک بار پھر دھماکوں سے گونج اٹھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق تہران میں 4 خوفناک دھماکے رپورٹ ہوئے۔ ہوائی اڈے کے قریب عمارت کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی جنگی طیاروں کی ایرانی شہر زنجان میں بھی فوجی اڈے پر بمباری۔ اسرائیلی فضائی حملوں سے اسد آباد کے قریب بیلسٹک میزائل لانچرز تباہ۔ اسرائیلی فوج کے مطابق ایران میں فضائی حملے جاری ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے ایران نے اپنے جوابی رد عمل سے سرخ لکیر کو عبور کیا۔ اسرائیل میں امریکی سفیر ایرانی حملے سے خوف کا شکار۔ مائک حقابی کا کہنا ہے کہ تل ابیب پر ایرانی حملوں کی رات بہت طویل اور خوفناک تھی۔ ایرانی میزائلوں کی بارش کے دوران انہیں 5 بار پناہ گزین بنکر میں جانا پڑا۔ پورے اسرائیلی عوام کو شیلٹر کے قریب رہنے کے احکامات جاری کیے گئے تھے۔ ایران کے اسرائیل پر حملے کے بعد فلسطینی علاقوں اور لبنانی دارالحکومت بیروت میں جشن۔ ایرانی شہریوں کا سڑکوں پر جشن فتح کے حق میں نعرے۔ اسرائیل کو بھاگنے نہیں دیں گے، صہیونی ریاست کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کا کہنا ہے اسرائیلی حکومت اپنے جرم کے نتائج سے محفوظ نہیں رہے گی۔ سینئر عہدیدار ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا ہمارا بدلہ ابھی شروع ہوا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کی جانب سے اسرائیل کی ایٹمی تنصیب کو نشانہ بنایا گیا۔ دیمونا میں جوہری تنصیب پر میزائل داغے۔ کریا میں بھی اسرائیلی فورسز کے کمانڈ سینٹر کو نشانہ بنایا۔ ایرانی فورسز نے شمال مغربی ایران میں اسرائیل کا جاسوسی ڈرون مار گرایا۔ ایران کا غیر متزلزل حمایت پر پاکستان سے اظہار تشکر۔ ایرانی مندوب عامر سعید نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل اجلاس سے خطاب میں کہا اسرائیل نے عالمی قوانین کو روندتے ہوئے ایران کی خود مختاری کی خلاف ورزی کی۔ اسرائیلی حملوں میں اعلیٰ فوجی حکام سمیت 78 افراد شہید ہوئے۔ 320 سے زائد زخمیوں میں اکثریت عام شہریوں کی ہے۔ امریکہ ان جرائم میں معاونت اور اس کی اجازت دے کر نتائج کا مکمل ذمہ دار ہے۔ مشکل وقت میں پاکستان، الجزائر، روس اور چین ہمارے ساتھ کھڑے رہے۔ ایران کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا ایران اسرائیل جنگ پر سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب۔ کہا اسرائیلی حملہ ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیل غزہ میں معصوم شہریوں کے قتل میں ملوث ہے۔ عالمی برادری اسرائیلی جارحیت کا نوٹس لے۔ اقوام متحدہ میں روسی ایلچی کی بھی ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت۔ جارحانہ اقدامات کو عالمی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا۔ الجیرین مندوب نے اسرائیلی جارحیت کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے سوال اٹھایا جوہری مذاکرات سے پہلے اسرائیل نے ایران پر حملے کیوں کیے؟ روس کی ایران اسرائیل جنگ روکنے کے لیے ثالثی کی پیشکش۔ صدر پیوٹن کا اسرائیلی وزیر اعظم اور ایرانی صدر سے رابطہ۔ روسی صدر کے مطابق ایرانی ہم منصب نے کہا کہ اسرائیلی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ پیوٹن نے اسرائیل کے اقدامات کی مذمت کی۔ اسرائیلی حملہ UN چارٹر اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انٹونیو گوتریس کا کہنا ہے کہ کشیدگی میں بہت اضافہ ہو چکا، اب اسے رکنا چاہیے۔ امن اور سفارتکاری کو جنگ پر غالب آنا چاہیے۔ مشرق وسطی میں کشیدہ صورتحال پر سعودی ولی عہد متحرک محمد بن سلمان اور امریکی صدر میں ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران پر حملوں سمیت خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ سعودی ولی عہد کے فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون اور اطالوی وزیر اعظم جارجیا میلونی سے بھی ٹیلی فونک رابطے۔ ایران اسرائیل جنگ روکنے کے لیے تمام تر کوششیں بروئے کار لانے پر اتفاق۔ امریکی صدر ٹرمپ کے امیر قطر اور جاپانی وزیر اعظم سے رابطے۔
برطانیہ کا ایران اسرائیل جنگ میں مکمل لا تعلقی کا اظہار۔ وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر کا کہنا ہے کہ ایران پر حالیہ اسرائیلی حملے میں برطانیہ نے کوئی فوجی مدد فراہم نہیں کی۔ برطانیہ نے ایرانی جوابی ڈرون حملوں کو روکنے میں بھی کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ صورتحال کو مزید بگاڑنے کی بجائے سفارتی حل تلاش کرنا ضروری ہے۔ وینزویلا کے صدر نکولس مادورو نے اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کو 21ویں صدی کا ہٹلر قرار دے دیا۔ اسرائیلی پاگل پن کو ہر صورت روکنا چاہیے۔ فلسطینی عوام کے خلاف بھی اسرائیلی جوہریت کو روکا جائے۔ امریکہ کے سینیٹر برنی سینڈرز نے ایران پر اسرائیلی حملے کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ کہا امریکہ کو اسرائیل کی ایک اور جنگ میں گھسیٹا نہیں جا سکتا۔ ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر مذاکرات اتوار کو طے تھے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے ایران پر غیر قانونی حملہ کر دیا۔ اسرائیل نے جنگ بندی کے سب سے بڑے مذاکرات کار کو مار دیا۔ نتن یاہو نے امریکہ کی سفارتکاری کو نیچا دکھایا۔ نتن یاہو نے ہزاروں شہریوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالا۔ امریکہ نے بڑی مہارت سے جوہری مذاکرات کو بے معنی بنایا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ ایران پر اسرائیلی حملہ واشنگٹن کی اجازت کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ اسرائیلی حملوں کے بعد ایران امریکہ جوہری بات چیت بے معنی ہے۔ مذاکرات صرف ایران کے جوہری پروگرام کو ختم کرنے کے لیے تھے۔ صہیونی ریاست کو ایران پر حملے کی اجازت دینے کے ساتھ مذاکرات کی بات نہیں کی جا سکتی۔ ایران کے حملے کے بعد امریکی اسٹاک مارکیٹ میں مندی۔ یو ایس اسٹاک مارکیٹ میں ایک ہی دن میں 770 پوائنٹس کی گراوٹ۔ امریکی مارکیٹ میں تیل کی قیمت میں 7% اضافہ۔ برنٹ کروڈ آئل $74.23 فی بیرل پر پہنچ گیا۔ سونے کی قیمت میں 1.5% اضافہ ریکارڈ۔ بھارت کے شہر احمد آباد میں گر کر تباہ ہونے والے طیارہ حادثے میں ہلاکتوں کی تعداد 279 ہو گئی۔ جائے حادثہ سے ملبہ ہٹانے کا کام جاری۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق طیارے کا ایک بلیک باکس مل گیا، دوسرے کی تلاش جاری ہے۔ ماہرین ہوا بازی نے خیال ظاہر کیا ہے کہ طیارے کے پروں میں بظاہر خرابی تھی۔ امید ہے یورپین یونین ہمارے خطے میں مستقل قیام امن کے لیے اپنا کردار ادا کرے گی۔ پاکستانی پارلیمانی سفارتی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو کی برسلز میں یورپین حکام سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ کہا ہم نے یہاں کشمیر میں عوام کی جدوجہد، پاکستان پر انڈیا کی جانب سے مسلط کی گئی جنگی صورتحال اور خطے میں امن کے لیے پاکستان کا موقف پیش کیا۔ صدر ٹرمپ نے جس طرح دوبارہ سے کشمیر پر بات کی، امید ہے اس سے ہمارے دائمی مسائل حل ہوں گے۔ عالمی برادری سے ایران اسرائیل فوری جنگ بندی کرانے کا مطالبہ۔ ملک کے میدانی علاقوں میں موسم گرم، کراچی میں شدید گرمی کی لہر، سمندری ہوائیں معطل، اسلام آباد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بادل برسنے کی پیشگوئی، خیبر پختونخوا، شمال مشرقی بلوچستان، پنجاب میں مطلع جزوی ابر آلود، چند مقامات پر آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان، ملک کے جنوبی علاقوں میں گرمی کا زور برقرار۔